پاکستانی نوجوانوں کو عالمی معیار کی IT تعلیم و تربیت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عرفہ کریم کے والدین سے گفتگو، کہا عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا ایران نے آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر ہنگاموں کو ہوا دینے کا الزام، صدر پیزشکیان نے کہا بیرون ملک سے دہشت گردوں کو ایران لایا گیا، ان دہشت گردوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، مساجد کو آگ لگائی۔ اور کراچی میں نمائش سمیت مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، نمائش پر سیاسی جماعت کا جلسہ کراچی والوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ بدترین ٹریفک جام کے باعث گاڑیوں کی قطاریں، شہری رل گئے، نمائش جانے والے راستوں پر پولیس موبائلیں کھڑی کر دی گئیں۔ پولیس اقدامات کی وجہ سے شہری سخت اذیت کا شکار، راشد منہاس روڈ پر بھی ٹریفک جام، سوراب گوٹ اور اطراف میں بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی نائب وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، پاک سعودیہ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے بھی ملاقات، دو طرفہ مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی، خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھیں کہ اچانک سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے آس پاس کے گھر بھی شدید متاثر ہوئے۔ دلہا کے چچا نے بتایا رات کی شادی سے واپس آئے تھے، بھابھی بھتیجی کی بیٹی کی بھی جان چلی گئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کہتے ہیں دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا، وجوہات کا تعین تحقیقات میں ہوگا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا گیس لیکیج دھماکے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل، پنجاب فورنزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی جس کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے، رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے خود کی، مراد سعید کے بیانات سامنے ہیں۔ وزیر اعظم کا دسمبر میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا محب وطن سمندر پار پاکستانیوں نے 3 ارب 6 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی جس پر مشکور ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں جن پر مجھ سمیت پوری قوم کو فخر ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 180 شہروں تک پھیل گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق اب تک 65 افراد ہلاک ہو چکے۔ اصفہان میں ہنگاموں کے دوران سیکورٹی فورسز کے 30 اہلکار مارے گئے۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے دن انٹرنیٹ بند۔ ایران کے پروسیکیوٹر جنرل محمد مواہدی آزاد کہتے ہیں معاشرے سے فساد پیدا کرنا فضا سے جنگ ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ انہوں نے گرفتار شدگان کے خلاف مقدمات تیزی سے چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ پاسداران انقلاب نے ایسے 600 افراد کی شناخت کی ہے جو موساد کے ایجنٹ ہیں اور مظاہرین کو بھڑکانے میں ملوث ہیں۔ خبر ایجنسی تسنیم کے ٹیلی گرام چینل نے بتایا حنزلہ گروپ نے موساد کے 600 کارندوں کی شناخت ظاہر کرنے والے دستاویزات شائع کی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس مگر پراکسی کا منظم نیٹ ورک۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں اہم کردار۔ سیکیورٹی اداروں نے BYC سے متعلق متعدد بار اہم شواہد پیش کیے۔
BYC نے مہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی لینے کی بھی کوشش کی۔ معاملے کو ذرائع ابلاغ نے شناخت اور قانونی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کو مجرمانہ کوشش قرار دیا۔ DGISPR بھی کہہ چکے جبری گمشدگی کے بیانیے کو منظم انداز میں بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی میں PTI کا جلسہ، باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، PTI کارکنوں کے پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی، مشتعل افراد نے TV چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں باغ جناح پہنچ رہے ہیں، آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔ سندھ کے عوام نے عزت دی، سندھ حکومت نے ٹوپی اجرت کی لاج نہیں رکھی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ سندھ کا آج آخری دن ہے، سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کراچی میں جلسے کے لیے پہنچنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر زیادہ عرصہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا مزار قائد کے پبلک گیٹ پر جلسہ کرنے سے کوئی راستہ نہیں رکتا۔ PTI نے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جلسے کی اجازت کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ PTI کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں PTI کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، حکومت کی دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا سڑک پر جلسہ کریں گے تو پورا کراچی چوک ہو جائے گا۔ PTI لیڈرشپ کو کہوں گا 8 فروری کی ہڑتال کی کال واپس لیں۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بنگلہ دیش بورڈ کو ICC کے جواب کا انتظار۔ BCB کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے ICC کا اب تک جواب نہیں آیا، تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے حوالے سے ICC کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ میچز شری لنکا منتقل نہ ہونے پر کیا کریں گے اس حوالے سے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا، پیر یا منگل تک ICC کی طرف سے اس حوالے سے جواب آئے گا۔ گمبولا میں پاک شری لنکا تیسرا اور آخری T20، بارش کے باعث ٹاس تاخیر کا شکار، قومی ٹیم کی بینچ اسٹرینتھ آزمائے جانے کا امکان، خواجہ نافع، عثمان طارق اور نسیم شاہ کو کھلایا جا سکتا ہے۔ 3 میچ کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری، گرین شرٹس نے پہلا T20 6 وکٹ سے جیتا، دوسرا میچ بارش کی وجہ سے واش آؤٹ ہوا تھا۔ PSL کی 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی، PCB کا ملتان سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ۔ CEO PSL سلمان نصیر کہتے ہیں PCB نئے سیزن سے پہلے ملتان سلطانز کو فروخت کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کے لیے جلد ٹینڈر جاری ہوگا، ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ PSL کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیوی فلوٹیلا کا سلطنت عمان کا دورہ، پاک بحریہ کے مشن کمانڈر اور دیگر کمانڈنگ آفیسرز کی عمان کی نیول قیادت سے ملاقاتیں۔ مشن کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسرز نے کمانڈر سعید بن سلطان نیول بیس اور کمانڈر سلطان قابوس نیول اکیڈمی کا دورہ کیا۔ فلوٹیلا PNS راہ نورد، PNS مددگار اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی شیپ کشمیر پر مشتمل تھا۔ KMC کے ترقیاتی پروجیکٹس میں مبینہ میگا کرپشن پر نیب کا نوٹس، میئر کراچی مرتضی وہاب کا نیب کو جواب دینے کا فیصلہ، کہا شہر میں اربوں روپے انویسٹ کرنے کی بات کی، بجائے خیر مقدم کرنے کے نیب نے نوٹس بھیج دیا۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا سارے ٹیکسز ٹاؤن والے لیتے اور کہتے ہیں پیسے نہیں، ٹاؤن والوں کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں۔ K4 کی آگمنٹیشن کا کام شروع کر دیا۔ کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، شہریوں کو پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 17 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ ٹریفک سگنلز اور سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں، ہمیں بھاری بھرکم چالان منظور نہیں، سندھ حکومتی چالان پر نظر ثانی کرے۔
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। लेह में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -13, अस्तोर गुपिस में -10 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -8, कल्लाद बगरोड -6 और दीर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर इस्लामाबाद में 0, लाहौर 5 और कराची में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वाशिंगटन, बोस्टन, लॉस एंजलिस और मिनीसोटा में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तारकीन वतन के साथ इजहार यकजहती करते हुए ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। अमरीकी इमिग्रेशन अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने भी शिरकत की, कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया। इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जी। गुज़श्ता रात इसराइली हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। 2 दिन में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। तल अवीव में हजारों से होनी शहरी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की तब्दीली और 7 अक्टूबर के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। मारूफ शायर, मज़ाह निगार, सफरनामा निगार इब्न इंशा को दुनिया से कूच किए 48 बरस बीत गए। इब्न इंशा की इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। कराची सी व्यू पर खवातीन की बॉर्न टू रन रेस मुमताज नेमत ने जीती। मुमताज नेमत ने 5 किलोमीटर का फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी, महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।